اور اگر انسان نہ ہو تو اس نے کائنات کیا بنائی؟ کائنات کا شرف تو انسان ہے نا. اور کائنات کے لیے انسان بنایا یا انسان کے لیے کائنات بنائی، یہ بس اللہ کا پتہ ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون کس کا جواز ہے. اب یہ یاد رکھنا، کیا بتایا؟ کون کس کا جواز ہے، کون سی تخلیق کس تخلیق کا جواز ہے. کائنات انسان کی تخلیق کا جواز ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواز ہے؟ کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے؟ اب یہ بات آپ سوچو، مالک کا کیا منشا؟ اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات زیر نگی ہے اس انسان کے. جو بھی انسان اشرف ہو، اشرف تو پھر آپ ہی ہے نا، اشرف تو آپ ہی ذات ہے، تو لہٰذا یہ کائنات زیر نگی ہونا لازم ہے. اور اگر یہ کائنات زیر نگی ہے اس شرف کے جو اشرف کے پاس ہے، تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے، پھر کائنات چلے گی آپ کے مطابق. پھر آپ سے واصل جو ہیں، ملنے والے جو ہیں، وہ کبھی وہ کائنات پر حاوی اور کبھی کائنات، کیونکہ کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ کو کسی کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی کبھی کبھی نہیں نظر انداز کرتا ہے. مالک ہے نا، اس لیے کبھی وہ شان بے نیازی میں آتا ہے.